कि फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू करते हैं। आमिर भाई आप हमारे सदर हैं आज, तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का डायलस के मुशायरे कुछ रहनुमा असूल आपको मैं बता देता हूँ। उर्दू का डायलस का ताल्लुक उर्दू से भी और डायलस से भी। उर्दू के हवाले से उर्दू घर मशरकी रवायात का अलमबरदार है और डायलस की निस्बत से ये नॉर्थ अमेरिका के रुझानात का अक्कास है। ये रिवायत शिकन तो नहीं मगर रिवायत बरदार ज़रूर है। हमारे मुशायरे के असूल और तरतीब इस तरह से है। हर मुशायरे के आगाज़ में इन उसूलों को पढ़ा जाएगा। मुशायरे का आगाज़ हमद और नात से होगा और इसके लिए साहिब सदर जो आज डॉक्टर आमिर सुलेमान हैं किसी भी मुकामी शायर को दावत दे सकते हैं। मुशायरे के पहले हिस्से में मुकामी शोरा का कलाम सुनाएंगे। मुशायरे के दूसरे हिस्से में मेहमान शोरा कराम अपना कलाम सुनाएंगे। हिस्से का दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे होगा। शेरों का बामानी और बावज़न होना अहसन है। सामीन को मालूम हो कि हाजिर जवाबी फप्ती और बज़ल संजी मुशायरों का हुस्न है, लेकिन दिल आज़ारी दिल शिकनी और इखलाक से गिरी जुगतबाजी मुशायरे की रिवायत के खिलाफ है। इस तरह शुअरा को दावत कलाम देने की तकदीम और ताख़ीर मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुंतज़मीन का हक नहीं जिम्मेदारी है। लिहाजा मुंतज़मीन से तवक्को है कि वो इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से अदा करेंगे। साहब सदर को इख्तियार हासिल है कि वो शुअरा की तरतीब बदल सकते हैं। इसके साथ सबसे पहले मैं साहब सदर से गुजारिश करूंगा कि वो हसन जैदी साहब से गुजारिश करें कि वो नात से आज की तकरीब का आगाज करें। हसन भाई एक नात बताओ। जी नात एक। जी जी इजाजत है या आप पेश कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई कि आगाज कौन करेगा, हमसे होगा या नात से? आप अगर नात हमें ये नात जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। जी जी मैं 2-4 शेर हम के पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर नात, अगर आप ठीक है। जी मैं हम के चंद। मेरे खुदा मेरी हर हाल में मदद करना, करम ही करना मेरे रब, दुआ न रद्द करना। रहीमी और करीमी है जात जब तेरी, हमारे हाल पे भी रहम ए समद करना। मेरे खुदा मेरी हर हाल में मदद करना। अब नात के चंद अशार। मुझको मौला ने मुकद्दर का सिकंदर रखा, मुझको मौला ने मुकद्दर का सिकंदर रखा। दिल को यादे शहे बतहा से मुनव्वर रखा, दिल को यादे शहे बतहा से मुनव्वर रखा। और जा करे आप पे कुर्बान जिन्हें देखा ही नहीं, जा करे आप पे कुर्बान जिन्हें देखा ही नहीं। हमने आदा को इसी इश्क से शशदर रखा, हमने आदा को इसी इश्क से शशदर रखा। रहनुमा उनको ही दुनिया में बनाया रब ने, आखिरत में भी उन्हें शाफ़े महशर रखा। और उनकी उल्फत से खुदा ने किया मशरूत ईमान,
ان کی بعثت کا یقین دین کا محور رکھا، ان کی بعثت کا یقین دین کا محور رکھا، اور عیب پوشی ہے خدا اور نبی کو مرغوب، عیب پوشی ہے خدا اور نبی کو مرغوب، زیست میں اپنی سبق ہم نے یہ ازبر رکھا، زیست میں اپنی سبق ہم نے یہ ازبر رکھا، اور نوع انسان کو عجب در سے مساوات دیا، نوع انسان کو عجب در سے مساوات دیا، یعنی آقاؤں غلاموں کو برابر رکھا، یعنی آقاؤں غلاموں کو برابر رکھا، اور خواہش خلد مجھے ہے تو انہی کی خاطر جن کو اللہ نے خود ساقیے کوثر رکھا، جن کو اللہ نے خود ساقیے کوثر رکھا، اور ذکر سرکار کو اللہ نے رفعت بخشی، اپنے محبوب کو مخلوق میں برتر رکھا، اپنے محبوب کو مخلوق میں برتر رکھا، اور فاقہ مستوں کی محبت میں حسن آقا نے، فاقہ مستوں کی محبت میں حسن آقا نے باندھ کر خود شکم پاک پہ پتھر رکھا، باندھ کر خود شکم پاک پہ پتھر رکھا، مجھ کو مولا نے مقدر کا سکندر رکھا، دل کو یاد شہِ بطحا سے منور رکھا۔ شکریہ جناب۔ بہت خوب، بہت خوب ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ اردو گھر میں جو مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے سیرا سارا شیخ اعجاز احمد پہ جاتا ہے۔ جب سے وہ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے اردو گھر میں ہر ماہ مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں، اور ہر دوسرے مہینے ترہی مشاعرہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ سال غالباً فروری کا مہینہ تھا، یعنی آج سے 11 مہینے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پہلا ترہی مشاعرہ ہوگا، جس کے لیے مصرع طرح چوز کیا تھا، ہم پسند کیا تھا۔ جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا۔ پورا شعر یہ ہے، خدا تیرے کوٹھے پہ کوئی دھم سے نہ ہوگا، جو کام کیا رستم نے وہ ہم سے نہ ہوگا، جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ مشاعرہ اس وقت نہیں ہو سکا کیونکہ کرونا کی ابتدا تھی، پھر ہم لوگ دوسری مصروفیات میں مشغول ہو گئے تھے اور دوسرے مشاعرے ہوتے رہے، تو یہ جو ہے التوا میں چلا گیا تھا۔ لیکن اب دوبارہ ہم نے گزشتہ سال ہم نے آخر میں فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ ترہی مشاعرہ اسی مصرے پر ہوگا، جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا، اور یہ جنوری کے پہلا مشاعرہ ہوگا۔
تو اس سال کا پہلا مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے اور یہی مصرع طرح ہے. ہم نے پہلے بتا تو دیا تھا کہ جو بھی اصحاب، جو بھی صاحبہ، جو بھی اس میں کلام پڑھنا چاہتی ہیں وہ پہلے شیخ اعجاز صاحب کو مطلع کر دیں. لیکن بدنصیبی سے صرف شیخ صاحب اور مجھ سمیت صرف 4 یا 5 لوگ ہی کنفرم کر سکے کہ کون کون جو ہے اس مشاعرے میں شریک ہوگا. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ آ گئے آج، اور شاید ابھی مزید لوگ آئیں. تو شیخ اعجاز صاحب کے ساتھ میرا جو مشورہ ہوا یہ ہوا کہ بھائی اس میں جو تقدیم اور تاخیر یا جو شعرا کی ترتیب ہے اس کو ہم وہی رکھیں گے جیسے کہ ہم لوگ عام نشست میں ہوتا ہے، یعنی جو پہلے آیا ہم اس سے پہلے کلام سن لیں گے. تو اس کے اندر جو روایتی ہمارے مشاعرے کی جو ترتیب ہے اس کو ہم فالو نہیں کریں گے. اگر ضرور کرتے اگر ہمارے پاس پہلے سے پوری ایک لسٹ ہوتی، تو یہ ہماری مجبوری ہے، تو ہم اسی پابند رہیں گے. آج صاحب صدر عامر سلیمان صاحب ہیں، اگر وہ چاہیں تو یہ ترتیب بدل سکتے ہیں، ورنہ ہم جس ترتیب سے لوگ آئے ہیں اسی ترتیب سے اپنا کلام سنائیں گے. اسی ترتیب سے سنتے ہیں اور پھر بعد میں اور سن لیں گے لوگوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ مشاعرہ ورچوئل ہو رہا ہے تو کچھ اضافی باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اول یہ کہ اگر آپ کی باری نہیں ہے تو اپنا مائکرو فون میوٹ رکھے اور صرف داد دینے یا اپنی باری یا کوئی اہم بات یا نقطے کے لیے انمیوٹ کریں. یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ یا پس منظر کی آواز اتنی آتی ہے کہ شاعر یا مقرر کی بات سننے میں دقت ہوتی ہے اور سننے کا مزہ بھی کرکرا ہو جاتا ہے. یہی درخواست داد دینے کے حوالے سے ہے. مصرع مکمل ہونے کے بعد داد دیجیے. شاعر کو مصرع اور شعر پورا کرنے کا پورا موقع دیجیے. اس نسبت شعراء کرام سے گزارش ہے کہ زوم پر منعقدہ مشاعروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مصرعوں اور بالخصوص اشعار کے درمیان قدرے وقفہ دیجیے تاکہ سامعین اس وقفے میں اپنے آپ کو ان میوٹ کر کے داد و تحسین دے سکیں. اور شعراء کرام سے یہ بھی گزارش ہے کہ مصرع یا شعر کم از کم 2 بار سنائیے تاکہ واہ واہ اور تحسین کی آوازوں میں اگر کوئی لفظ یا بات غیر واضح ہو تو دہرانے سے بات واضح ہو جائے اور ریکارڈنگ میں بھی اشعار صاف سنائی دیں. اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی کلام یا بات کی ریکارڈنگ نہ ہو تو مطلع کر دیجیے تاکہ آپ کی بات کے دوران میں ریکارڈنگ وقتی طور پر موقوف کر دوں. ایک بار پھر سب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو آپ میوٹ کر لیں تاکہ سہون آپ کی طرف سے کوئی آواز ہمیں سنائی نہ دے، نہ یہ ریکارڈنگ کی گرفت میں آئے. اور صرف باری آنے یا داد دینے یا قصدن بات کرنے کے لیے ہی مائکرو فون آن کیجیے. اس کے ساتھ اب میں کیونکہ بحیثیت ناظم سب سے پہلے میں آپ کو شعر کچھ سناتا ہوں. رضوان بھائی میں ایک چھوٹی سی بات سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ رادر دین کہ آپ اپنے میوٹ کو کریں مائک کو، اگر آپ اسپیس بار کو دبائیں تو آٹومیٹیکلی جب آپ دباتے ہیں تو مائک آن ہوتا ہے، اور جب اپنا آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو مائک آف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ آئی فون پہ ہیں تو آپ کا جو پہلا پیج ہے اس میں آپشن ہے بٹن کی، آپ اس کو دبا کے بات کر سکتے ہیں اور پھر اسی پہ بند کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ انسٹنٹلی مائک آن اور آف کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا جن لوگوں کو معلوم نہیں. چلیے شکریہ بہت بہت عامر بھائی. شکریہ. ربڑی سے نہ ہوگا کبھی چمچم سے نہ ہوگا، ربڑی سے نہ ہوگا کبھی چمچم سے نہ ہوگا، پرہیز مٹھائی کا کبھی ہم سے نہ ہوگا. واہ جی واہ، بہت اچھے. ربڑی سے نہ ہوگا کبھی چمچم سے نہ ہوگا، پرہیز مٹھائی کا کبھی ہم سے نہ ہوگا. تحلیل غذا کے لیے اکسیر ہے چورن، واہ. تحلیل غذا کے لیے اکسیر ہے چورن، پھر درد شکم مرغ مسلم سے نہ ہوگا. واہ جی. تحلیل غذا کے لیے اکسیر ہے چورن، پھر درد شکم مرغ مسلم سے نہ ہوگا. گو دونوں ہی چیزیں یہ چبانے کی بری ہیں، واہ. وہ دونوں ہی چیزیں یہ چبانے کی بری ہیں، جو پان سے ناتا ہے ببل گم سے نہ ہوگا. وہ دونوں ہی چیزیں یہ چبانے کی بری ہیں، جو پان سے ناتا ہے ببل گم. کیا کافی لا رہے ہیں، بہت خوب. کیا کافیہ بتا رہا ہے. ورزش سے رہے دور بس آرام کیا ہے،
واہ ورزش سے رہے دور بس آرام کیا ہے، جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا. واہ 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 ورزش سے رہے دور بس آرام کیا ہے، جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا. بہت خوب. واہ بہت خوب بہت خوب. دے باس ترقی کہ ہو محبوب منانا، دے باس ترقی کہ ہو محبوب منانا، ہے کام خوشامد کا جو تگڑم سے نہ ہوگا. ارے واہ کیا کافی. دے باس ترقی کہ ہو محبوب منانا، ہے کام خوشامد کا جو تگڑم سے نہ ہوگا. بہت اچھا بہت اچھا. ہو تن کی نمائش تو تماشائی بھی ہوں گے، واہ ہو تن کی نمائش تو تماشائی بھی ہوں گے، پردائے نظر حسن مجسم سے نہ ہوگا. واہ بہت اچھا. وہ تن کی نمائش تو تماشائی بھی ہوں گے، پردائے نظر حسن مجسم سے نہ ہوگا. واہ کب تک کوئی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارے، یہ حبیب جالب کا مصرع ہے. کب تک کوئی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارے، اور ٹنڈ پہ راضی بھی وہ یکدم سے نہ ہوگا. واہ واہ کیا سبحان بات. کب تک کوئی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارے، ٹنڈ پہ راضی بھی وہ یکدم سے نہ ہوگا. گر بھنگ پہ بھی لگ جائے کوئی ٹیکس نویلا، گر بھنگ پہ بھی لگ جائے کوئی ٹیکس نویلا، پھر مست قلندر بھی دما دم سے نہ ہوگا. گر بھنگ پہ بھی لگ جائے کوئی ٹیکس، پھر مست قلندر بھی دما دم سے نہ ہوگا. اب جناب یہ اگلا شعر سنیے. دنیا کی ہر ایک قوم پہ سکہ ہے بٹھایا، دنیا کی ہر ایک قوم پہ سکہ ہے بٹھایا، ڈالر وہ بھی کرتا ہے جو درہم سے نہ ہوگا. ارے واہ ڈالر وہ بھی کرتا ہے جو درہم سے نہ ہوگا. بہت اچھا بہت اچھا. دنیا کی ہر ایک قوم پہ سکہ ہے بٹھایا، ڈالر وہ بھی کرتا ہے جو درہم سے نہ ہوگا. ہر ایک سے یہ کہنا کہ وفادار تیرا ہوں، ہر ایک سے یہ کہنا کہ وفادار تیرا ہوں، یہ کام ہے آسان مگر ہم سے نہ ہوگا. ہر ایک سے یہ کہنا کہ وفادار تیرا ہوں، یہ کام ہے آسان مگر ہم سے نہ ہوگا. ہوتے ہیں کئی رشتوں کے فرمائشی پیکج، ہوتے ہیں کئی رشتوں کے فرمائشی پیکج، پورا جنہیں کرنا میری انکم سے نہ ہوگا. ارے واہ کئی رشتوں کے فرمائشی پیکج، پورا جنہیں کرنا میری انکم سے نہ ہوگا. ہے عشق وبا ایسی کہ اس میں تو افاقہ، عشق وبا ایسی کہ اس میں تو افاقہ، ٹیکے نہ دوا سے کسی مرہم سے نہ ہوگا. ہے عشق وبا ایسی کہ اس میں تو افاقہ، ٹیکے نہ دوا سے کسی مرہم سے نہ ہوگا. اب جناب اگلا سنیے جناب. رومن کے حروفوں کے کفن میں ہو یہ مدفون، رومن کے حروفوں کے کفن میں ہو یہ مدفون، ایسا کوئی اردو پہ ستم ہم سے نہ ہوگا. بہت ہی رومن کے حروفوں کے کفن میں ہو یہ مدفون، ایسا کوئی اردو پہ ستم ہم سے نہ ہوگا. برسات کی چھم چھم پہ فضاں رقص کنا ہے، برسات کی چھم چھم پہ فضاں رقص کنا ہے، یہ کیف کا عالم کسی سرگم سے نہ ہوگا. برسات کی چھم چھم پہ فضاں رقص کنا ہے، یہ کیف کا عالم کسی سرگم سے نہ ہوگا. کیسے کوئی اس قوم کی حالت کو سدھارے، کیسے کوئی اس قوم کی حالت کو سدھارے، یہ کام کسی قائد اعظم سے نہ ہوگا. کیسے کوئی اس قوم کی حالت کو سدھارے، یہ کام کسی قائد اعظم سے نہ ہوگا. اجنا مقطع عرض ہے. باطل کے علم خوف سے جھک سکتے ہیں مسلم، باطل کے علم خوف سے جھک سکتے ہیں مسلم، یہ سبز ہلالی کسی پرچم سے نہ ہوگا. باطل کے علم خوف سے جھک سکتے ہیں مسلم، یہ سبز ہلالی
किसी परचम से ना होगा। वाह वाह, क्या काफी, बहुत अच्छा, आपने कोई भी काफिया छोड़ा नहीं है। नहीं छोड़ रहे हैं। इनका मुसल्लम दिरहम जुबान में हम वसल्लम मुनफरिद काफिये हैं, क्योंकि मैं वो काफिये सोच रही थी, कायद आजम। समझ नहीं आ रहे थे। नहीं काफी इसके काफी है इसके। जब मैंने बबल गम इस्तेमाल किया है तो वो बबल गम कोई नहीं करेगा। कायदे आजम जरा मुश्किल है किसी को ढूंढना। हाँ, इनकम, कायदे आजम, तिगड़म, ये मुनफरिद। जी मैं और बता देता और हूँ, अगर कभी बताइएगा जो काम किया हमसे, जो आपने तरह लगाई है वो भी बहुत जी। इसमें मिसरा तरह 2-3 आ रहे थे जहन में, लेकिन मेरी बेहतर इसमें यही लगा था। और भी है इसमें, तो इसमें जो मुझे बहुत यूज करना चाह रहा था नहीं हो सका, वो मिनिमम था। मिनिमम भी जो है वो इसी में आता है ना। तो और भी हैं, लेकिन ये सिस्टम पे पर, ये आइटम पर, तो ये सब जो है इसी के हम काफी अल्फाज हैं जो कि मज़ाहिया शायरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूब। तो जनाब से मैंने पहले गुजारिश की थी कि जो पहले तशरीफ लाया हम उससे पहले गुजारिश करेंगे खिताब की। तो सबसे पहले मैं जनाब शाह आलम साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि अपना कलाम सुनाइए। शाह आलम साहब। जी जरूर। आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। जी तवज्जो चाहूंगा। गर लाख करे कोशिशें यकदम से ना होगा। वाह, गर लाख करे कोशिशें यकदम से ना होगा। दुख दर्द का यारा किसी मातम से ना होगा। बहुत अच्छे। गर लाख करे कोशिशें यकदम से ना होगा। दुख दर्द का यारा किसी मातम से ना होगा। बहुत अच्छा। आंखों से निकाला है तेरी याद का सावन। वाह वाह, बहुत अच्छे। आंखों से निकाला है तेरी याद का सावन। हर रोज इसी गम का गलत हमसे ना होगा। वाह, आंखों से जलाए हैं दिए राह में उनके। वाह, आंखों से जलाए हैं दिए राह में उनके। जो काम किया हमने वो रुस्तम से ना होगा। बहुत वाह, अच्छे। बहुत अच्छा। बेहतर सी गिरा। फिर से अता हो। आंखों से जलाए हैं दिए राह में उनके। जो काम किया हमने वो रुस्तम से ना होगा। जुल्फें जो सवारी हैं गजब ढाए हैं दिल पर। वाह, जुल्फें जो सवारी हैं गजब ढाए हैं दिल पर। उनका ये तकाबुल किसी रेशम से ना होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जुल्फें जो सवारी हैं गजब ढाए हैं दिल पर। उनका ये तकाबुल किसी रेशम से ना होगा। यूं बस के सिला रहमी मोहब्बत से है मुमकिन। बस सिला रहमी का बस के सिला रहमी मोहब्बत से है मुमकिन। रिश्तों की हलावत मिले दिरहम से ना होगा। वाह, यूं बस के सिला रहमी मोहब्बत से है मुमकिन। रिश्तों की हलावत मिले दिरहम से ना होगा। ईसा की तवज्जो चाहूंगा। ईसा की विलादत पे हुई खामशी तारी। वाह, ईसा की विलादत पे हुई खामशी तारी। तौजीह तलब था बयां मरियम से ना होगा। अरे वाह, वाह भी वाह, वाह भी वाह। ईसा की विलादत पे हुई खामशी तारी। तौजीह तलब था बयां मरियम से ना होगा। इस जिंदगी की बीत गई हैं बहारें सब। इस जिंदगी की बीत गई हैं बहारें सब। आतिश जमा दोबारा ये यकदम से ना होगा। इस जिंदगी की बीत गई हैं बहारें सब। आतिश जमा दोबारा ये यकदम से ना होगा। आखिरी मिसरा के इस हिज्र मुसलसल का मदावा भी असर हो। इस हिज्र मुसलसल का मदावा भी असर हो। कुछ चारा करो हमसे ना होगा। चारा करो। अच्छा, वाह, या इस हिज्र मुसलसल का मदावा भी असर हो। कुछ चारा करो हमसे ना होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ना। बहुत अच्छे, बहुत खूब। शुक्रिया। अब तरतीब में जो मेरे पास अगला नाम है वो हमारे
मुंतज़िम आला जनाब शेख एजाज अहमद साहब का है। गुजारिश अपना कलाम सुनाने के लिए शेख एजाज साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज सलाम। वालेकुम सलाम। मैं कुछ असहाब आए हैं, मैं वेलकम करता हूं। मैं रिक्वेस्ट की थी खासकर अपने जनाब मोहम्मद वासिफ हुसैन साहब से, वो तशरीफ़ लाए हैं और 2-3 लोग और आने थे, लेकिन मैंने ये मोहम्मद साहब अब ये अपना तारुफ अगर कराएं तो मालूम हो जाएगा कि कौन साहब हैं। तो बहरहाल मैं साहिब सदर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये जो शेर है, कूदा तेरे कोठे पे कोई धम से ना होगा, जो काम किया हमने वो रुस्तम से ना होगा, इस पर मैंने कुछ लिखा है, थोड़ा सा है, अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़ के सुना दूं। जरूर, हमारी सादत। शुक्रिया। ये शेर कॉलेज के ज़माने से मुझे सता रहा है। मेरे प्रोफेसर कभी कभी इस शेर को क्लास में सुनाया करते थे। मैं सोचा करता ये कैसा शायर है जो महबूबा से हाल अहवाल पूछने के बजाय अपनी बचगाना हरकत पे दाद वसूल करना चाहता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज अपनी देरीन ख्वाहिश को पूरा होते देख रहा हूँ और अपनी नाकिस अक्ल से काम लेते हुए इस शेर के तज्जिए को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप अपनी राय से आगाह जरूर करेंगे। सबसे पहले शायर के कूदने को लीजिए। कितनी ऊंचाई से कूदे, दीवार से कूदे या छत से, फर्श पक्का था या कच्चा, चोट आई या नहीं, लगता नहीं आई। अगर आई होती तो कारनामे सुनाने की बजाय आहें भर रहे होते। कूदने से यूं लगता है कि ये साहब ना तो उम्र रसीदा थे ना ही कमजोर, क्योंकि उम्र रसीदा ना तो दीवार फांद सकता है ना ही छत से कूद सकता है। अगर आशिकी के जोर में ऐसा कर भी ले तो टांगे टूटने से बच नहीं सकती। धम की आवाज ये साबित कर रही है कि कूदने वाला भारी जिस्म का मालिक था, क्योंकि हल्का जिस्म रखने वाला अगर कूदेगा तो धम की आवाज पैदा नहीं होगी। तेरे कोठे से मालूम होता है ये बाजारी कोठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये बाजारी कोठा होता तो कोई भी बिला झिझक आता जाता। साबित हो गया कि कोठा नहीं घर की छत है। अब सवाल उठता है कि घर का मालिक कौन है। अगर महबूब खुद मालकाना हुकूक रखता तो इसके घर में कूदने की क्या जरूरत। यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि इनका महबूब घर का मालिक नहीं है। कोई का लफ्ज बहुत से शुकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। इन साहब को शक है कि कोई और भी महबूब के कोठे पर कूदने की मशक करता रहा है। याद रखना चाहिए कि जब तक दो चीजें मौजूद ना हो उनका तकाबुली जायजा नहीं हो सकता। दूसरे मिसरा में काम से उनकी मुराद कूदना है। मासूफ अपनी तारीफ कर रहे हैं यानी खुद सताई। इनके मुताबिक कोई और इस सलीके से नहीं कूद सकता जिस तरह ये कूदे हैं। अब आगे देखिए, अपने कारनामे का दुनिया के मशहूर पहलवान से मुकाबला कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि मौसूफ तारीख के इल्म से भी अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखते हैं। पहलवानों का जिस्म बहुत फरबा होता है और वजन भी ज़रूरत से ज़्यादा। किसी पहलवान के लिए छत पर चढ़ना नामुमकिनात में से है। अगर बिलफर्ज चढ़ भी जाए तो यकीनन कूदने से छत के साथ पूरे घर को जमीन बोझ होने से कोई नहीं रोक सकता। मौसूफ का ये कहना 100% दुरुस्त है कि जो काम उन्होंने किया वो रुस्तम से नहीं हो सकता। वाकई रुस्तम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने वक्त का मशहूर पहलवान। ये बेचारे मुस्तवसत घराने के एक आम से फर्द, जिनका घर गुमनाम मोहल्ले में वाक़े, तंग गली में ऐसे बेशुमार घर जिनकी दीवारें मुश्तरका, जहां पतंग लड़ाने के साथ साथ आंख लड़ाने के लामहदूद मौके। ये तय बात है कि जब कोई फर्द अपनी अहमियत को उजागर करना चाहता है तो किसी ऐसी हस्ती से मुकाबला जरूर करता है जिसका जमाने में नाम हो। शायरी की दुनिया में ऐसे बहुत से अशार मिलते हैं जिनमें इनफरादियत होती है। ये शेर भी इनफरादियत का हामिल है, क्योंकि शायर ने
مشق سخن کے ساتھ ساتھ کودنے کی مشق کی اور اس کام میں بڑوں بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا. شعر سنانے کے بعد کیا ہوا اس کو موصوف نے بیان نہیں فرمایا، اس لیے اس تحریر کو یہاں ختم کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. تو اب میں بہت دلچسپ، بہت اچھا کلا، بہت اچھا، شکریہ. یہ جو ہم نے چنا تھا طرح مصرع، یہ کافی مشکل ہے. اس کے زیادہ اس کے قافیے نہیں ہیں. بہرحال اب میرے غالباً 3 یا 4 اشعار میں سے یا تو یہ اپنے حسنی صاحب نے جو بیان کیا وہ اس سے مماثلت ہوگی. بہرحال اس کو اب میں نکال نہیں سکتا، سنانا ضروری سمجھتا ہوں. تو عرض کیا ہے، الجھا کوئی دنیا میں یوں بیگم سے نہ ہوگا، بیگم الجھا کوئی دنیا میں یوں بیگم سے نہ ہوگا، جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا. بہت اچھا. اچھا، اب الجھا کوئی دنیا میں یوں بیگم سے نہ ہوگا، جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا. اربوں کی کرنسی میں کہاں ہوتی ہے طاقت، اربوں کی کرنسی میں کہاں ہوتی ہے طاقت، ڈالر یہاں جو کرتا وہ درہم سے نہ ہوگا. یا صاحب آپ کو دوسرا مصرع بہت اچھا ہے. اربوں کی کرنسی میں کہاں ہوتی ہے طاقت، ڈالر یہاں جو کرتا وہ درہم سے نہ ہوگا. ہر سبزی میں، ملاحظہ سبزی کا ذکر ہے، ہر سبزی میں ہوتا ہے مزہ اپنا ہی لیکن، سبزی میں ہوتا ہے مزہ اپنا ہی لیکن، بھنڈی سے جو حاصل ہو وہ شلغم سے نہ ہوگا. واہ 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 واہ، شلغم کا کافی ہے. واہ. ہر سبزی میں ہوتا ہے مزہ اپنا ہی لیکن، بھنڈی سے جو حاصل ہو وہ شلغم سے نہ ہوگا. کیسی یہ تشدد کی لہر دنیا میں آئی، کیسی یہ تشدد کی لہر دنیا میں آئی، جو کام محبت سے ہو وہ بم سے نہ ہوگا. کیسی یہ تشدد کی لہر دنیا میں آئی، جو کام محبت سے ہو وہ بم سے نہ ہوگا. شعر ملاحظہ ہو، کہتے ہو انا بیچو، کہتے ہو انا بیچو کرو عیش دنیا میں، کہتے ہو انا بیچو کرو عیش دنیا میں، یہ کار گراں ہرگز سنو ہم سے نہ ہوگا. شکریہ. اب یہ شعر ملاحظہ ہو، تصویر نظر کے سامنے کر دے تو چشمہ، تصویر نظر کے سامنے کر دے تو چشمہ، دیوار کرے گی وہ جو البم سے نہ ہوگا. البم صحیح. جب اور یہ شعر ملاحظہ ہو، جب باپ نہیں راضی تو بس چھوڑ دے اس کو، باپ نہیں راضی تو بس چھوڑ دے اس کو، یہ عقد تیرا ہرگز یوں شبنم سے نہ ہوگا. جب باپ نہیں راضی تو بس چھوڑ دے اس کو. کیا مشورہ ہے. شکریہ. جب باپ نہیں راضی تو بس چھوڑ دے اس کو، یہ عقد تیرا ہرگز یوں شبنم سے نہ ہوگا. اور یہ شعر ملاحظہ ہو، امریکہ میں رہنا ہے تو یہ بات دل میں رکھ، امریکہ میں رہنا ہے تو یہ بات دل میں رکھ، اس ملک میں رتبہ تیری انکم سے نہ ہوگا. دوبارہ استعمال ہو گیا. امریکہ میں رہنا ہے تو یہ بات دل میں رکھ، اس ملک میں رتبہ تیری انکم سے نہ ہوگا. آخری شعر ہے، اس بار جو دیکھا تو لگا کہنے چار اگر، اس بار جو دیکھا تو لگا کہنے چار اگر، اعجاز تیرا درما تو مرہم سے نہ ہوگا. بہت اچھا. بہترین اشعار اور بہترین اپنے مضمون پڑھا. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. اب میں ایک بار پھر گزارش کروں گا حسن زیدی صاحب سے، اسلام آباد سے جوائن کیا انہوں نے. اگر آج
جی میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس پہ غزل نہیں لکھ سکا، تو اس لیے میری معذرت قبول فرمائیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگلی بار سے انشاءاللہ. اب میں گزارش کروں گا بہن صوفیہ ضمیر صاحبہ سے. صوفیہ ضمیر، میں ملتمس ہوں آپ کے کلام کریں. آپ نے میوٹ کیا ہوا اپنے آپ کو، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. میں نے میوٹ نہیں کیا ہوا. آواز آ رہی ہے اب؟ اب آ رہی. جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. اچھا. تو میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر کسی شعر میں میری بحر اور وزن ٹھیک نہ ہو تو آپ لوگ پلیز مجھے بتا دیجئے، کیونکہ میں کہیں اور سناؤں اور کوئی اور مجھے کہے کہ آپ کا شعر وزن میں نہیں ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو مجھے یہ عروض نہیں آتے. میں نے کوشش کی تھی aruz.com میں اس کو ڈال کے، اور وہ سب مصروں کی انہوں نے ایک ہی بحر دکھائی تو لگ رہا تھا کہ شاید بحر ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پلیز آپ لوگ اس طرح کر دیجیے گا. تو میں نے یہ لکھا ہے. زیادہ تر شعر اس میں سنجیدہ ہیں، کچھ 2 شعر ہیں جن میں کچھ تھوڑا تفنن ہے، جو آخری 2 شعر ہیں. تو پیش ہے. حوا کا کرشمہ ہے یہ، آدم سے نہ ہوگا. واہ 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 واہ. حوا کا کرشمہ ہے یہ، آدم سے نہ ہوگا. جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. بہت خوب. بہت فیمنسٹ. فیمنزم ہے. میں نے اس کو پہلے اس طرح سے لکھا تھا کہ پھر میں نے اس کو مطلع میں اور یہ مصرع طرح کے لیے استعمال کر لیا، کیونکہ وہ کچھ اور بن نہیں رہا تھا. پہلے میں نے اسے یہ لکھا تھا کہ تخلیق کی تکلیف جو جھیلے وہی سمجھے. حوا کا کرشمہ ہے یہ، آدم سے نہ ہوگا. یہ بھی بہت یہ بھی اچھا، بہت اچھا تھا، بہت اچھا. یہ بھی بہت اچھا. شکریہ. اور پھر یہ دوسرے میرے شعر خیال میں یہ دوسرا والا زیادہ بہتر ورژن ہے، میرا اپنا خیال ہے. جی. اور پھر دوسرے شعر میں میں نے یہ تجنیس استعمال کی ہے کہ مرہم رہے ہیں جس کی رگے جام چبھن سے. مرحم. مرہم رہے ہیں جس کی رگے جام چبھن سے، اس زخم کا درما کسی مرہم سے نہ ہوگا. واہ واہ واہ. واہ واہ. بہت اچھا استعمال کیا آپ نے، بہت اعلیٰ. بہت سے. تیرے ہنر کی خیر مگر میرے نوحہ گر. واہ. تیرے ہنر کی خیر مگر میرے نوحہ گر، اس دل پہ اثر گریائے پہ ہم سے نہ ہوگا. بہت خوب. واہ. تم ہو کہ بضد ہو کہ تمہیں بھول جائیں ہم. واہ. تم ہو کہ بضد ہو کہ تمہیں بھول جائیں ہم ہیں کہ مصر ہیں یہ ستم ہم سے نہ ہوگا. واہ 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 واہ. مصر ہیں بہت اچھا. یہ ستم ہم سے نہ ہوگا. میں ایک نرم بول کی ہوں مار میرے دوست. واہ. میں ایک نرم بول کی ہوں مار میرے دوست، دل میرا نگوں لہجائے برہم سے نہ ہوگا. واہ بہت. لہجائے برہم سے نہ ہوگا. آہوئے بے مہار کو زنجیر جو کرے. آہوئے بے مہار کو زنجیر جو کرے، وہ معجزہ اس گیسوئے پرخم سے نہ ہوگا. معجزہ اس گیسوئے پرخم سے نہ ہوگا. اور یہ آخری 2 شعر ہیں جو کہ سنجیدہ نہیں ہیں. ان کو نہیں کی ہے عادت مگر کبھی. ان کو نہیں کی ہے عادت مگر کبھی، شاپنگ کو نہ کہیں میری بیگم سے نہ ہوگا. صحیح. کہیں میری بیگم سے نہ ہوگا. شبدیگ میں رونق کا سما اور ذائقہ. شبدیگ کوفتوں اور شلجم سے مل کے بنتی ہے. شبدیگ میں رونق کا سما اور ذائقہ، جو کوفتوں سے ہوگا وہ شلگم سے نہ ہوگا. واہ واہ. بہت اچھا، واہ بہت اچھا. یہ تھی میری غزل. بہت. بہت شکریہ صوفیہ بہن. برسوں کے بعد آپ نے شبد کی یاد دلا دی. بچپن میں مجھے یاد ہے وہ لٹرلی رات بھر پکتا تھا. جی صوفیہ صاحب کشمیری ہونے کے ناطے ہوں گے کہ اس میں کوفتوں کی بجائے بیف جو ہے نا، ران کا بیف، وہ صحیح ہوتا ہے. اس کی شبدیغ ذرا صحیح بنتی ہے، جو کہتے ہیں پوری رات کو پکاتے ہیں. کوفتوں اس پہ میں کہوں گی، میں اپنا شعر کچھ بے وزن ڈال دوں گی. کوفتوں کی بجائے بیف کا کیا مزہ ہوگا. جی میں دونوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ریسپی شیئر کریں جو ہے نا. یہ نہیں کہا پکا کے کھلائیں، یا ہم پکا کے کھلا سکتے ہیں. نہیں میں تو دور ہوں جی، میں یہاں آرلینڈو میں ہوں، میرے لیے جو ریسپی بھیج دیں پلیز. انشاءاللہ کرونا کے لیے دعا کریں وہ ختم ہو جائے بس. انشاءاللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگلا نام ہے آصف نتھانی بھائی کا. آصف بھائی آپ
से गुजारिश है अपना कलाम सुनाइए। जी बिल्कुल। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। मुझे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं लिख सका हूँ, मैं 5 शेर हैं वो सुनाता हूँ। ये घाव फकत हिज्र मुसलसल से भरेगा, वाह। ये घाव फकत हिज्र मुसलसल से भरेगा, ये जख्म रफू वसल के मरहम से ना होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी आसिफ। ये घाव फकत हिज्र मुसलसल से भरेगा, ये जख्म रफू वसल के मरहम से ना होगा। ये दर्द घटेगा तो फकत शिद्दत गम से, वाह। ये दर्द घटेगा तो फकत शिद्दत गम से, नुकसान मोहब्बत में किसी गम से ना होगा। वाह वाह भी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक अश्क मलामत की है दामन को जरूरत, बहुत अच्छे। एक अश्क मलामत की है दामन को जरूरत, दिल साफ फकत ख्वाहिश जमजम से ना होगा। वाह 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 वाह, मुकर्रर बहुत अच्छी। ये एक अश्क मलामत की है दामन को जरूरत, दिल साफ फकत ख्वाहिश जमजम से ना होगा। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खुश रूह है मगर साहिब इदराक नहीं है, वाह। खुश रूह है मगर साहिब इदराक नहीं है, माइल मेरा दिल हुस्न मुजस्सम से ना होगा। अरे वाह। ये आखिरी शेर है, थोड़ा सा मजा ही है। लाजिम है सफाई के लिए मेड तो गोया, जो काम है बेगम का वो बेगम से ना होगा। आप प्लीज दोहरा दीजिए मुकर्रर। लाजिम है सफाई के लिए मेड तो गोया, जो काम है बेगम का वो बेगम से ना होगा। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका ये भी कर सकते, जो काम किया हमने वो रुस्तम से ना होगा। लाजिम है सफाई के लिए मेड पे गोया, जो काम किया हमने। हाँ, ये भी कर सकते थे। अच्छा, ये जो आपने आखिरी शेर सुनाया आसिफ भाई, बड़ा मिसोजिनिस्टिक है। आपने ये क्यों तस्वीर किया कि बेगम का काम है वो? बस यही अब समझने वाली बात है। तो उसमें बाहर है। चलिए अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद वासिफ हुसैन भाई से, अगर आप कुछ अपना कलाम सुनाना चाहते हैं। शुक्रिया रिजवान भाई। नहीं, मैं लिख नहीं सका कुछ भी, अभी सिर्फ सुनने के लिए हाजिर हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट महफिल में कुछ करूंगा कोशिश। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये शिरकत का। अगला नाम मेरे पास है सैयदा सालेहा बहन का। सैयदा सालेहा, आपको सुनाना चाहती हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। शायरी के मैदान से मेरा दूर दूर का वास्ता नहीं है, इसलिए मुझे माफ फरमाइए। सालिया जी, आपने पीछे बहुत अच्छी शायरी की थी, उस पे वो क्या था, वो अक्टूबर में, मुझे याद है। नहीं, मैंने पहले और आखिरी बार वो हेलोइन पे लिखा था, वो तुकबंदी थी, वो कोई शायरी नहीं थी। मैं माजूरत चाहती हूँ, अब आगे पास करती हूँ मैं। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा नाम आबिद भाई से, फ्लोरिडा से हमारे पास तशरीफ लाए हैं और आते हैं बड़े रेगुलरली। आबिद भाई जी। रिजवान भाई, मैं सबकी खिदमत में नए साल की मुबारकबाद देता हूँ जी, और बस हाजिरी लगाना चाह रहा था। मैं सुन के बड़ा महजूज हो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो है ना, आज मैं सिर्फ सुनने की हद तक अपने आप को रखूंगा। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला खैरियत से इस साल में हम सबको रखे। आमीन आमीन। चलिए आबिद भाई आज कुछ नहीं सुना रहे, तो मैं गुजारिश करूंगा शीरीन तरन्नुम बहन से, अगर आप कुछ सुनाना चाहती हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन 5 अशार हैं ये, और इसमें 3 जो हैं वो जरा मज़ाहिया हैं और 2 उसके बाद कुछ संजीदा हैं, तो मैं सुनाने की जसारत करना चाहूंगी साहिब सदर की इजाजत से। जी, ये पहला शेर है। फेंका नजर का तीर जो तूने मेरी तरफ, जो काम किया उसने किसी बम से ना होगा। बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया।
اب اس کو لبھانے کے طریق اور بھی سوچو، یہ کام فقط ایک تبسم سے نہ ہوگا. واہ واہ. ذرا دو بار پڑھ دیں شعر تو اچھا. جی میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. دونوں شعر اشعار دہرا دیجیے پلیز. جی. ایکا نظر کا تیر جو تو نے میری طرف، جو کام کیا اس نے کسی بم سے نہ ہوگا. اب اس کو لبھانے کے طریق اور بھی سوچو، یہ کام فقط ایک تبسم سے نہ ہوگا. دن بھر کی تھی شاپنگ اور پھر رات کا ڈنر، دن بھر کی تھی شاپنگ اور پھر رات کا ڈنر، اب اور کیا کچھ آنسوئے بیگم سے نہ ہوگا. آنسوئے بیگم. اچھا اوکے، یہ دو اشعار ہیں جو ذرا تھوڑے سے سنجیدہ ہیں، تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں. مندر ہو کہ مسجد ہو کہ گریا کی ہو دیوار، کچھ اپنا بھلا قسمت برہم سے نہ ہوگا. مندر ہو کہ مسجد ہو کہ گریا کی ہو دیوار، کچھ اپنا بھلا قسمت برہم سے نہ ہوگا. اور یہ آخری شعر ہے. ایک درد مسلسل ہے پسے نوع زندگی، ایک درد مسلسل ہے پسے نوع زندگی، حوا نے کیا جو کبھی آدم سے نہ ہوگا. بہت خوب. بالکل بہت اچھا. بہت اچھے. بہت شکریہ. اچھا اب جو ہے میں روحی بہن آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ سنانا چاہتی ہیں آج مشاعرے میں. میں صرف سننے آئی تھی. بہت السلام علیکم سب کو. میں نے کہا نیا سال شروع ہے، بہت سب سے ملاقات بھی ہو جائے اور انشاءاللہ سب کو خیریت اور دعاؤں کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں سال. اور یہ میں سننے کے لیے آئی تھی. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ جب المشافہ اردو گھر کی بیٹھک ہوگی تو پھر آپ شبد ایک بھی لے کر آئیں گے ہمارے لیے بنا کے. انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ ضرور. اور مجھے ریسپی بھیجنا نہ بھولیے گا پلیز. نہ پھر وہ فائدہ کیا وہ بلانے کا. آپ کو اسپیشل اورلینڈو سے آنا پڑے گا. چلے اللہ کا حکم ہو تو ضرور انشاءاللہ. اور اس کے بعد میرے پاس ابھی جوائن کیا ہے بلیغ بھائی نے. بلیغ بھائی اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں آج کے مشاعرے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو. نہیں میں صرف سننے کے لیے جوائن کیا اور سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اچھا تو بھائی سننے کے لیے آتے ہو جلدی آیا کرو یار. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑی دیر ہو گئی اصل میں. چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اچھا تو میرے خیال میں کوئی رہ نہیں گیا سوائے صدر مجلس کے. تو اب میں عامر سلیمان، مجھے پتا آپ کو کچھ شاید اب سنا تو نہیں رہے میں، لیکن میں لکھ نہیں سکا مگر میرا خیال ہے کہ آج دل خوش ہوا. بڑا ایک منفرد سا قافیہ تھا اور اس میں بڑے بڑے منفرد قافیے لوگوں نے لیے. انکم، چم چم بہت خوبصورت تھا. ببل گم تو بہت ہی خوبصورت تھا. اس کے بعد حوا اور آدم جسے کہتے ہیں صنعت تکرار، اس کا استعمال ہماری دونوں بہنوں نے بہت اچھا کیا. اور اس کے بعد شیخ حجاز صاحب نے بڑی اپنی عمیق جو ہے نگاہ بتائی کہ چھوٹے سے شعر کے اندر یا چھوٹے سے مصرے میں کتنی باتیں ہیں جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں کہ. اور اس کے بعد پھر آصف نتھانی نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی عمدہ کلام سنایا اور بڑا یونیک کلام سنایا. اور رضوان بھائی ہمارے اردو میرا خیال ہے ڈیلس میں خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اب ایک اپنا مزاحیہ شاعر ہے. جب سے خالد عرفان گیا تھے محفلیں سونی ہو گئی تھیں. تو یہ تو بہت بڑا ایک ذمہ داری اٹھائی ہے جو کہ بڑے آسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور پھر ہمارے جو حسن زیدی بھائی کے لیے اور ان کی وائف کے لیے ہماری دعائیں ہیں اور ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. اور عابد بھائی اب آپ ڈیلس آ ہی جائیں. ہر کوئی ڈیلس آ رہا ہے تو اب میرا خیال ہے بیٹا کو چھوڑیں. وہاں کی ریل مہنگی بھی بہت ہے تو وہاں سے آپ ڈیلس میں تو ایک چھوٹا سا پیلس مل جائے گا فلوریڈا میں اگر آ جائیں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تو میرا خیال ہے ہر ایک نے بڑا اچھا سنایا اور ہر ایک نے ایک بڑا منفرد جو ہے. اور خوبی یہ تھی کہ اس میں کچھ تو روایتی تھی شعر مگر کچھ بالکل نئے نئے خیالات پیش کیے گئے جس سے دل بہت خوش ہوا. اور اگر آپ میں سے کسی کو ہو تو ضرور اگر تھوڑی بہت تبدیلی کرنی ہو شعر کے اندر وغیرہ تو میں حاضر ہوں ہر وقت. کوئی استادانہ میں تو نہیں ہوں مگر یہ کہ چھوٹی موٹی کوئی اگر چینجز کرنی ہو تو بہت آرام سے کی جا سکتی ہیں.
تو بڑی آپ لوگوں کو شیخ اجاز بھائی بہت بہت مبارکباد. شکریہ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ نے دوبارہ بالکل ایک اچھا سا، اور اگلا ہمارا بہت اچھا موضوع ہے، عباس تابش بات کرے گا شاعری کے اوپر، شعر کو کس طرح ترقی اور بہتر کیا جا سکتا ہے، جو کہ میرا خیال سننے والا ہوگا. تو رضوان بھائی آپ کو واپس مائک. جی ہمیں خیال ابھی اس پروگرام کو ختم کر دیں، پھر اور باتیں بھی کر لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل چلیں.